سے پوچھا کہ مولا آپ کا چاہنے والے کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی کا شیعہ عقل مند ہوتا ہے، علی کے شیعے کے اوپر عقل غالب ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا اگر توحید کو سمجھا جا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے، اگر امامت کو سمجھا جا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے، اگر رسالت کو سمجھا جا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے۔ آج شیعت کے درمیان یہ چھوٹے موٹے جتنے بھی اختلافات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لڑ بھی رہے ہیں، ہم جھگڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ خواہشیں شامل ہو گئیں، کبھی میری ذات کی خواہش، کبھی میرے قبیلے کی خواہش۔ دیکھیے بت پرستی ہو یا ثقافت پرستی ہو یا لسانیت ہو یا قوم پرستی ہو، ان سب کا تعلق خواہش سے ہے، پروردگار عالم سے نہیں ہے۔ خدا ایک ہی چیز بندے سے چاہتا ہے، آپ کے وجود سے خدا ایک چیز چاہتا ہے۔ آج اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ دیکھیے یہ امام بارگاہ یا یہ مسجد جس نے بھی بنائی اس کا ایک ہدف تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ میں وقف کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اب کیونکہ اس مسجد اور امام بارگاہ کے وقف کرنے کا مقصد پروردگار عالم تھا، لہذا اس مسجد و امام بارگاہ میں کبھی کوئی فنکشن نہیں ہوگا، اس میں ہر وہ کام ہوگا جو بندے کو اور انسانیت کو خدا کے قریب لے جائے، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا۔ یہاں پہ کوئی دعوت نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی شادی کے بڑے فنکشن نہیں ہوں گے، یہاں پہ مجلس ہوگی، یہاں پہ ذکر خدا ہوگا، ذکر آل رسول ہوگا، ذکر محمد مصطفیٰ ہوگا، یعنی ہر وہ کام ہوگا جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہے، تاکہ جس نے وقف کیا اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں اے انسان، کیا کبھی تم نے سوچا کہ کائنات میں ہر چیز کا کوئی مقصد ہے؟ یہ کائنات بنی کسی مقصد کی خاطر، یہ چاند بنا کسی مقصد کی خاطر، کہ چاند اپنے مقصد سے کبھی انحراف نہیں کرتا، بالکل اسی روٹین پہ چلتا ہے جو روٹین پروردگار عالم نے بتائی۔ کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر یہ ستارے، اگر یہ سیارے اپنے مدار سے ذرہ برابر بھی ہٹ جائیں تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے، لیکن فرمایا کمال کائنات یہ ہے کہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتے۔ حیوانات کو دیکھیں گے اپنے مدار سے نہیں ہٹتے، سورج کو دیکھیں گے اپنے مدار سے نہیں ہٹتے، ستاروں کو دیکھیں گے اپنے مدار سے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کو ایک راستہ دکھایا گیا، ایک مقصد کے لیے خلق کیا گیا، یہ اس مقصد پر چل رہے ہیں۔ فرمایا اے انسان، کبھی تم نے سوچا تجھے بھی ایک مقصد کے لیے خلق کیا گیا؟ فرمایا مولا وہ کیا مقصد تھا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری خلقت کا مقصد تھا عبادت پروردگار عالم۔ یعنی یہ ہاتھ وقف ہیں، یہ آنکھیں وقف ہیں، یہ کان وقف ہیں، یہ پاؤں وقف ہیں۔ کس کے لیے وقف ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے وقف ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، یعنی زندگی کا ہر عمل لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ لا الہ کوئی نہیں بس خدا، کوئی کام نہیں بس خدا کے لیے، کسی سے محبت نہیں بس خدا کے لیے، کسی سے پیار نہیں بس خدا کے لیے۔ یعنی جتنا بھی ہم کریں، اگر ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں خدا کے لیے، اگر ہم مجلس کرواتے ہیں خدا کے لیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں اگر تو پانی پیے تو وہ بھی خدا کے لیے، اگر تو شادی کرے وہ بھی خدا کے لیے، اگر تو بچے پیدا کرے وہ بھی خدا کے لیے۔ یعنی تمہاری اپنی نیت نہیں ہونی چاہیے، جتنے کام کرو پروردگار عالم کے لیے۔ تو آپ کہیں گے قبلہ شادی کا تعلق خدا سے کیا ہے؟ میں شادی کروں اپنے لیے، اپنی جسمانی لذات کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کا خدا سے کیا جائے؟ میں پانی پیوں اس کا خدا سے کیا جائے؟ میں ایک چائے کا کپ پیوں اس کا خدا سے کیا جائے؟ فرمایا اگر ڈیپ میں جاؤ گے، اگر اس کی تہ تک جاؤ گے تو وہاں پر بھی خدا نظر آئے گا۔ کہ کیسے؟ کہو اے پروردگارا میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچوں، اور جب گناہ سے بچوں گا تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ تو شادی کا مقصد کیا ہوا؟ پروردگار عالم کے لیے۔ اے خدا میں بچے پیدا کر رہا ہوں تاکہ امام زمانہ کے سپاہی بڑھاؤں۔ یہ مقصد کس کے لیے ہوا؟ پروردگار عالم کے لیے ہوا۔ اے خدا میں پانی کا گلاس پی رہا ہوں تاکہ میرے بدن کی تشنگی بجھ جائے، میرے بدن میں طاقت آ جائے، جب طاقت آئے گی اپنے بیوی بچوں کے لیے اے خدا کمانے جاؤں گا، جب کمانے جاؤں گا پھر خدا نے خود فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح میرا نبی اپنی امت میں محنت کرتا ہے۔
اس کی مثال نبی کی طرح ہے کہ رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. اے خدا میں پانی پی رہا ہوں, میں کھانا کھی رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں طاقت آ جائے, تاکہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھ سکوں, تاکہ میدان جہاد میں اے خدا تیری راہ میں لڑ سکوں. تو اگر زندگی کا شیڈول اس طرح بنایا جائے کہ ہمارا ہر مقصد پروردگار عالم کے لیے ہو, کہ میں اکثر آج کل کے نوجوانوں کو کہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, قبلہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی, آپ کا ہر عمل, اس کی انتہا پروردگار عالم ہونا چاہیے. انتہا پروردگار عالم, اس صراط اور اس کا راستہ, آخری دروازہ پروردگار عالم کے لیے کھلنا چاہیے. اکثر نوجوان پوچھتے قبلہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ حق کا ہے یا باطل کا ہے. یہ سوچو آپ کے کام سے دین کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کے عمل سے دین کو کیا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ خدا نے کہا یہ قربتاً اللہ ہے. میں اکثر سمپل سی مثالیں دیتا ہوں کہ نوجوان اپنے بال بناتے ہیں, بالوں کے سٹائل آج کل دیکھیے, بھائی آپ نے ایسے بال کیوں بنائے, کہتے ہیں قبلہ یہ فیشن ہے. فیشن دین کا حصہ نہیں ہے, فیشن دین کا حصہ نہیں ہے. کہ میں نے کل ڈیٹیل میں کہا تھا کہ ہمارے دین میں جتنی ظرافتیں ہیں کسی دین میں اتنی ظرافتیں نہیں ہیں, اور فقہ شیعہ میں جتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا کسی فقہ میں اتنی ڈیٹیل میں بتایا نہیں گیا. کہ ہمارا دین وہ ہے جو ہمیں سونا سکھاتا ہے کہ جب رات کو سو تو سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ پانی پیو, صبح بیٹھ کے یا اٹھ کے, یہاں تک کہ جب انسان واش روم میں جاتا ہے دین یہ بتاتا ہے جب بیٹھو تو کیسے بیٹھو, جب طہارت کرو تو کیسے کرو. غسل کے اقسام ہیں, غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے, غسل جمعہ کیا ہے, غسل استغفار کیا ہے, غسل نشاط کیا ہے, اتنے مستحبات مکروہات. جب بچے کا نطفہ نہیں ٹھہرا اس سے پہلے کون سے اعمال ہے, جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے پہلے مہینے پہ کون سا عمل ہے, دوسرے مہینے کا کون سا عمل ہے, تیسرے مہینے کا کون سا عمل ہے, چوتھے مہینے کا کون سا عمل ہے, شادی کرنے سے پہلے کون سے اعمال ہے, شادی کے بعد کون سے اعمال ہے, جب بچہ پیدا ہو گیا پہلے سال سے لے کر 7 سال تک کیسے تربیت کرنی ہے, 7 سال سے لے کر 14 سال تک کیسے تربیت کرنی ہے, 14 سال سے لے کر 19 سال تک کیسے تربیت کرنی ہے. جب دین نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا, کیا اس دین نے یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اتنا کچھ دین, یعنی اللہ چاہتا ہے ہم چلیں اس کی مرضی سے, ہم سوئیں اس کی مرضی سے, ہم اٹھیں اس کی مرضی سے, ہم بولیں اس کی مرضی سے, کیونکہ یہ جسم وقف ہے پروردگار عالم کے.